بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی روح سے اس کا تصور کیا ہے؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو دنیا کی مختلف اقوام میں نظر بد کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں عرب کے وہ لوگ جو نظر بد لگانے میں مشہور تھے، ان کی خدمات کا سہارا لیا گیا تاکہ اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ جس چیز کو بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے اسلام اور پیغمبر اسلام کو محفوظ رکھا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو اپنی نظروں سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نظر بد کی تاثیر کی طرف اشارہ کیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا۔ آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ نظر ایک حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے، اور جب ایسے عالم میں تمہیں غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو فَاغْسِلُوا، بس تم غسل کیا کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے ان عائشہ قالت امرنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او امر ان یسترقی من العین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جب نظر بد لگے تو دم کر لیا کرو۔ اب یہ دم یا جار پھونک، یہ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں فرمایا رخص فی الحمۃ والنملۃ والعین، کہ تین کاموں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جار پھونک یعنی دم درود کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ ایک، جب نظر بد لگ جائے تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے دم کرنے کی اجازت دی۔ نمبر دو، جب بچھو وغیرہ کاٹ دے تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے حضور نے دم کرنے کی اجازت دی۔ نمبر تین، جب کوئی پھورا یا پھنسی نکل آئے تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے ان ام سلمۃ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى فی بیتها جاریۃ فی وجہها صفعۃ فقال استرقوا بها فإن بها النظرۃ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے، اور میرے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیز لونڈی کو دیکھا، اس کے چہرے پہ کچھ نشانات تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ اے ام سلمہ اس کو دم کرو، اس کو نظر لگ گئی ہے، تاکہ اس دم کی وجہ سے اس نظر کے جو اثرات ہیں وہ زائل ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نظر بد ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی توہم یا کوئی وہم نہیں، بلکہ قرآن نے بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے اس کا اثر زائل کیسے ہوگا؟ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ معوذتین یعنی قرآن پاک کی جو آخری دو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کی تلاوت کر کر دم کیا جائے تو ان کی برکت سے نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عائشہ کی جو روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ ان کلمات کا بھی اضافہ کرتے تھے جو حضرت عائشہ نے روایت کیا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ من دائن یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین پڑھنے کے بعد ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے صحت یاب کرے، اور ہر طرح کے حاسد کے حسد سے آپ کو بچائے، اور ہر طرح کی بری نظر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آ کر حضور کو دم کیا، اور حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے، اور برکت کے حصول کے لیے یعنی قرآن سے برکت کے حصول کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم پر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے۔
اس لیے حاضرین محترم، ان تمام روایات سے اور قرآنی آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نظر بد یہ کوئی وہم یا توہم پرستی نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے دم کرنا، جار پھونک کرنا، یہ شریعت کا حکم بھی ہے، اور یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ درست عمل ہے۔